امام خلیل بن شاہین رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ کسی شخص نے ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ وہ شاندار کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اے زبیدہ تجھے یہ مقام اللہ نے کس لیے دیا؟ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑوس کی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی، گپ شپ لگا رہی تھی، مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو ہی اللہ اکبر کی آواز آئی میں نے سب کو اشارہ کر دیا اور کہا کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کی تعظیم میں ضروری ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ یہاں تک کہ مؤذن اذان سے فارغ ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بنیاد پر جنت میں مجھے انعام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ محترم حضرات، مختلف موضوعات پر بار بار گفتگو ہوتی ہے۔ آج صبح یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک ایسی چیز پر گفتگو کی جائے جس کو ہم دن میں کئی مرتبہ سنتے ہیں لیکن اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اذان۔ دن میں ہم 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکالنے کی بھی نوبت نہیں آتی کہ ہم اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اذان کوئی ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ سن 1 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے اور مدینۃ المنورہ میں مسجدیں بنائی گئی، مسجد بنانے کے بعد جماعت کا وقت قریب ہونے کے لیے اطلاع دینے کا کوئی طریقہ تلاش کیا گیا کہ کوئی ایک ایسا طریقہ تلاش کیا جائے جس سے مسلمانوں کو اطلاع ملے کہ نماز کا وقت ہو چلا ہے، چلو نماز کے لیے چلیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے مانگی اور معلوم کیا کہ بتاؤ آپ کی کیا تجاویز ہیں، کس طرح سے مسلمانوں کو نماز کی اطلاع دی جانی چاہیے۔ تو بہت ساری رائے آئی جس میں سے 4 رائے جو ہے بہت زیادہ مضبوط تھی۔ پہلی رائے یہ تھی کہ کسی بلند مقام پر کھڑا ہو کر جھنڈے کو بلند کیا جائے اور جھنڈے کو ہلایا جائے، اس جھنڈے کو دیکھ کر لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ دوسری رائے یہ پیش کی گئی کہ کسی اونچی جگہ پر آگ کو جلایا جائے، اس آگ کو دیکھ کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ تیسری رائے یہ تھی کہ یہودیوں کی طرح سینگ بجایا جائے، جیسا جس کو ہم ہماری زبان میں پونگا کہتے ہیں، پونگا بجانا۔ اور چوتھی رائے یہ آئی کہ مسیحوں کی طرح ناقوس بجایا جائے۔ ایک ڈھبلا آتا ہے، چمڑے کا ایک چربی ہوتی ہے، اس چربی کو اس کے ڈھولک کے اوپر لگایا جاتا ہے لیکن وہ ڈھولک تو 2 طرف ہوتی ہے، یہ ایک طرف لگایا جاتا ہے۔ ناقوس بھی کہتے ہیں اور اس کو ڈھب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو مارنے کے لیے بڑی ہمت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے
وہ ایک طرف سے بند ہوتا ہے اور ایک طرف سے اس پر چمڑا مڑا جاتا ہے اور اس کو اگر بجاتے ہیں اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ یہ 4 رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ اس طرح سے کیا جائے، اور ان 4 کی 4 رائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ رائے مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ بھی متفکر تھے اور ہر ایک کو یہ فکر تھی کہ کوئی ایسی رائے پیش کی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رائے پسند آ جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ انصاری صحابی تھے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کسی نے اذان اور اقامت کے کلمات کو ادا کیا اور کسی نے اذان کے الفاظ ان کو سکھائے۔ انہوں نے صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا اور خواب سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور اس خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سچا خواب بتایا قرار دیا۔ اسی قسم کے خواب دوسرے صحابہ نے بھی دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اذان کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم حضرت بلال کو اذان کے ان کلمات کی تلقین کرو، یعنی اذان کے یہ کلمات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ، تو تاکہ ان کی آواز بلند آواز ہے، اور اس لیے وہ ہر نماز کے لیے اسی طرح پھر اذان دیا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن سے اذان کا یہ نظام قائم ہو گیا، اور اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے پہلے مؤذن بن گئے، پہلے مؤذن قرار دیے۔ اذان کی اہمیت بہت بڑی ہے، اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اذان کو ہر بچے کو سیکھنا چاہیے۔ جب ہمارے گھر میں بچہ اس قابل ہو جائے، 5 6 7 سال کا ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچے کو اذان دینا سکھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی آواز اچھی ہو، اگر آواز اچھی ہے تو وہ مسجد میں جا کر اذان دے، مسجد کے ذمہ داروں سے بات کرے کہ مجھے ایک وقت کی اذان کا آپ موقع دیں، ہفتے میں 1 بار 2 بار کبھی اذان دینی چاہیے، لیکن اذان دینا کا حق اس کو ہے جس کی آواز بلند ہو اور خوبصورت ہو، اور جس کی آواز خوبصورت نہیں ہے تو وہ بھی اذان دے، لیکن وہ گھر میں اذان دے، کسی اور جگہ پر بھی اذان دے سکتے ہیں۔ اذان دینے کے لیے اذان کا سیکھنا ضروری، اذان کا سیکھنا ضروری ہے۔ اذان کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا، اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرتی، کہ فطرت پر ہے۔ اس شخص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من النار، کہ جہنم سے آزاد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اس کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، اپنی بکریاں یا اپنے جو جانور ہیں اس کو چرا رہا ہے، اور نماز کا وقت ہوا تو اس نے خود آزاد دی اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے پر کہ یہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ وہ ہم نے بار بار وہ روایت سنی ہے کہ کل قیامت کے دن دنیا کے سارے مؤذنین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ بلال حبشی، اگر مجھے اور آپ کو حضرت بلال کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے تو ہم اذان دے سکتے ہیں، بہت آسان ہے، لیکن افسوس، ہائے افسوس، آج اذان دینے والے کی کوئی قیمت نہیں ہے ہماری نظر میں۔ اذان دینے والے کی کیا قیمت ہے؟ کوئی بھی آتا ہے جس کی جوڑو جس کی بات نہیں سنتی، وہ بھی مؤذن کو آ کر آنکھیں دکھاتا ہے۔ جس کے گھر میں جس کا بیٹا اس کی بات نہیں سنتا، وہ بھی مؤذن کو آ کر گالیاں دیتا ہے۔ جس کے گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں، وقت نہیں، جو نہ کما سکتا ہے، نہ گھر والوں کو کھلا سکتا ہے،
مؤذن کو دیکھ کر ایسا سمجھتا ہے کہ یہ میرے گھر کا غلام ہے یا میرا خریدا ہوا غلام ہے۔ مؤذن کی قیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ کتنی بڑی قیمت ہے۔ مؤذن اذان دے اور اس کا جواب دینے والا، صرف اذان دینے والے کی قیمت تو بہت بڑی ہے، جواب دینے والے کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ جو جواب دے گا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ایک ماحول تھا گھروں کے اندر، زمانہ بدل رہا ہے، ماحول بدل رہے ہیں، اذان شروع ہوتی تو گھر کی عورتیں اپنے پلوں کو صحیح کر کر خاموش بیٹھ جایا کرتی تھی، جھاڑو لگانے والی اور جھاڑو چھوڑ دیا کرتی تھی، یعنی وہ اذان کا اہتمام تھا اور ایک احترام تھا، اور اس احترام کی یہ برکت ہوتی تھی کہ گھر میں ایک دوسرے کو آواز ہم بلند نہیں سنا کرتے تھے۔ لیکن زمانہ بدلا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہر آدمی اپنے کام میں مست ہے، ہر شخص مست ہے۔ ہاں اجازت دی گئی ہے، آپ کی مسجد کی آپ نے اذان سن لی، پھر کہیں دور سے آواز آ رہی ہے تو پھر آپ اپنے کام میں خاموشی کے ساتھ شریک رہیں، لیکن اذان کو اذان کی طرح سے سنا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ کے ساتھ تھے کہ حضرت بلال کھڑے ہوئے اور اذان دینے لگے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس طرح کے کلمات کہے وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ ان احادیث سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اذان کی کتنی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان کا سبب بلا کو ٹالنا ہے۔ اگر کہیں کسی جگہ اذان اچھی ہوتی ہے تو وہاں بلائیں نہیں آئیں گی، بلائیں ٹل جائیں گی، اور اگر اذان اچھی نہیں ہے یعنی اذان دینے والا اچھا نہیں رکھا گیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنی خیر خود منائیں۔ آج ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر سحر ہے، میرے اوپر بلائیں ہیں، کوئی بلا نہیں ہے، ہم خود بلا ہیں۔ ہم سے بڑی بلا کون سی ہو سکتی ہے؟ انسان سے بڑا شیطان کون ہو سکتا ہے؟ انسان ایک طرف سورہ 3 کے اندر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ یہ زمین اور آسمان یہ ساری چیزوں سے افضل اگر کوئی ہے وہ انسان ہے، لیکن وہ انسان اس وقت ہے جب وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کو تسلیم کرے، اور اگر وہ توحید کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ انسان نہیں ہے بلکہ دنیا کی سب سے بری شے ہے، سب سے بری شے ہے، اس لیے کہ اس نے شرک کیا، اور جس نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرمائے۔ ابن بطوطہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، اپنے واقعہ میں لکھتے ہیں بحر اٹلانٹک میں جو ایک بحر میں جب ان سمندر میں عربوں کا جہاز تھا جس میں عرب لوگ تھے، جا رہا تھا تو طوفان آیا، اور طوفان آنے کے بعد جہاز تہس نہس ہو گیا، ختم ہو گیا، اور جب جہاز تہس نہس ہو گیا ہونے کے بعد ایک صاحب جو ہے ایک تختے پر رہ گئے اور ایک ساحل پر جا لگے۔ جب اس ساحل پر جا لگے تو وہاں پر پورے کے پورے مشرکین رہا کرتے تھے۔ بہت سارے احباب سری لنکا کے کچھ علاقے کو بتاتے ہیں، انڈومان نکوبار کو بھی بتایا جاتا ہے، اور بھی دوسرے علاقے ہیں، اس علاقے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ علاقہ تھا۔ تو جب وہ مسلمان جو تھے وہاں گئے بستی میں تو ایک جھوپڑی کے ایک آدمی نے ان کو اپنے گھر میں مہمان رکھ لیا کہ تم آؤ میرے گھر میں رہو۔ رہتے رہے، کافی دن ہو گئے، تو ایک دن انہوں نے اس کے مالک کو دیکھا جس کے گھر میں رہ رہے تھے، جو بہت پریشان ہے، افسردہ ہے، غمزدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑی پریشانی ہے، ہمارے گاؤں میں سال میں ایک مرتبہ سمندر کی جانب سے ایک بلا آتی ہے جہاز کی شکل میں، اور آ کر وہ اس بستی کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے جو پجاری ہیں انہوں نے ایک راستہ نکالا ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ ہماری بستی کے جو خوبصورت بچی ہوتی ہے، کم عمر بچی 15-16 سال کی، اس بچی کو ہم سجاتے سنوارتے ہیں اور لے جا کر مندر میں رات کو بند کر دیتے ہیں۔ وہ بلا آتی ہے اور بلا آنے کے بعد مندر کی طرف آ کر رک جاتی ہے، اور صبح میں جب مندر کھول کر دیکھتے ہیں تو وہ بچی مردہ ملتی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ ایسا کریں کہ یہ رسم جو ہے آپ پوری کریں، کسی کو نہ بتائیں بلکہ مجھے سجا دیں، سوار دیں اور مجھے اس مندر میں پہنچا دیں۔ اس کو ایسا ہی کیا، کسی کو اس نے نہیں بتایا کہ میری بچی نہیں ہے، رات میں مندر میں چھوڑ دیا،
ادھر سے جہاز کی شکل میں رات میں بلائی پوری بستی کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ ادھر سے وہ چیز آ رہی ہے تو اس نے بلند آواز اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب اس نے شہادت کی آواز لگائی تو وہ قریب بھی نہیں آ سکی، اور اس کے بعد وہ بلا وہیں کے وہیں تہس نہس ٹوٹ گیا اور ختم ہو گئی، چلی گئی۔ صبح میں جا کر مندر کو کھولا، دیکھا تو وہ صحیح تھا۔ اس کو پھر گھر لے گئے، بہت چرچا ہوا۔ دوسرا سال آیا تو دوسرے سال پھر اسی بچی کا نمبر تھا، تو اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ اس کو پھر سجایا سنوارا گیا اور پھر اس مندر میں پہنچا دیا۔ پھر وہ جب صبح میں دیکھا تو زندہ تھا، پھر اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ تیسرے سال پھر ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ عجیب معاملہ ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اتفاق کیا ہے، ہم اس کو 3 مرتبہ دیکھیں گے۔ جب تیسری مرتبہ بھی وہ بچ گیا، بچنے کے بعد اس نے اس وقت اس کو پوری بستی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ واقعی یہ چیز جو یہ شخص آواز لگا رہا ہے یہ کوئی سچی چیز ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس کو اپنا لینا چاہیے، اور اپنانے کے ساتھ ساتھ اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ سارا کا سارا ملک مسلمان ہو گیا صرف یہ اذان کی وجہ۔ بارہا نام سنا ہے ملکہ زبیدہ کا، ہارون رشید کی اہلیہ تھی، بہت نیک خاتون تھی، خود حافظ قرآن تھی۔ اس کے تعلق سے آتا ہے کہ روزانہ اس کے یہاں کئی سو حفاظ عورتیں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی، اور ان کے گھنٹے متعین تھے، کوئی وقت ایسا نہیں تھا جو محل کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہوتی۔ اس کے تعلق سے امام خلیل بن شاہین رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ کسی شخص نے ملکہ زبیدہ کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ وہ شاندار کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اے زبیدہ تجھے یہ مقام اللہ نے کس لیے دیا؟ شاید تو نے حاجیوں کے لیے بغداد سے جو ہے مکہ تک نہر زبیدہ کھلوائی تھی، اس کے لیے شاید اللہ نے تجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ نہیں، میں ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑوس کی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی، گپ شپ لگا رہی تھی، مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو ہی اللہ اکبر کی آواز آئی میں نے سب کو اشارہ کر دیا اور کہا کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کی تعظیم میں ضروری ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ یہاں تک کہ مؤذن اذان سے فارغ ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے جنت میں مجھے یہ انعام کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آج اذان ہوتی ہے، ہم نہ اذان کا جواب دیتے اور نہ اس کی طرف توجہ دیتے، حتیٰ کہ افسوس صد افسوس تو یہ ہوتا ہے، ابھی میں نے چند جمعہ پہلے بتایا تھا شاید، بہت سارے لوگ تو مسجدوں کے برابر میں رہنا پسند نہیں کرتے اور مسجد کے قریب سے گھر دور لیتے ہیں کہ یہاں اذان کی آواز آتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے بڑی افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے ایک لوہار رہا کرتا، لوہے کا کام کرنے والا، کلبی والا۔ اس کے تعلق سے آتا ہے کہ بال بچے کثرت سے تھے، سارے دن کام کرتا رہتا، بڑی محنت کرتا، لیکن اس کا ایک معمول تھا کہ اگر ہتھوڑا اوپر ہے اور اللہ اکبر کی آواز آئی تو ہتھوڑا وہیں کے وہیں وہ زمین پر پھینک دیا کرتا تھا، اور اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑنے لگتا۔ مستقل وہ کہتا تھا کہ میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آیا ہے، پہلے میں نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد جو ہے میں دوسرا کام کروں گا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں اللہ نے کہاں رکھا ہے، کیا مقام عطا کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجے سے نیچے درجے میں، یعنی ان کی بلڈنگ میں، ان کے نیچے درجے میں، ان کے پڑوس میں رکھا ہے۔ بڑی عجیب بات۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نہ عالم، نہ حافظ، نہ مفتی، نہ مفکر، کچھ بھی تو نہیں تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، تو آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ مقام اس لیے ملا کہ جب اذان کی آواز سنتا تھا تو اپنا ہتھوڑا وہیں چھوڑ دیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اذان کا اکرام کیا ہے، اس لیے اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوس دیا جائے۔ اذان کا ادب کرنے کا یہ مقام ہے۔ جب دنیا میں انسان
اذان کا ادب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں، اور جو اذان کی بے حرمتی کرتا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ جب اللہ انعام دیں گے تو سزا بھی تو ملے گی، ایک طرف انعام بھی ملے گا اور اگر ادب نہیں کیا جائے گا تو سزا بھی ملے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک یہودی تھا، اذان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، جب بھی اذان ہوتی مذاق اڑایا کرتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب اذان میں آتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ کہا کرتا تھا کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس کو جلا دے، جھوٹے کو جلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کی دعا کو قبول کر لیا اسی کے ہم۔ ایک دن اس کی خادمہ کھانا پکا رہی تھی، اور کھانا پکاتے پکاتے اس کے گھر میں ایک چنگاری لگی، اور اس چنگاری سے اس کا پورا گھر جل گیا، اور گھر جلنے کے بعد اس کو وہ خاک ہو گیا اور جل کر جو ہے راکھ ہو گیا۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ اگر انسان اذان کی بے حرمتی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اذان پر جو ہے اس کو سزا بھی دیتے ہیں۔ بہت ساری واقعات ہیں اذان کے متعلق اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 25 جون 1931 میں نماز جمعہ کے بعد یا نماز جمعہ سے پہلے ایک عظیم الشان جلسہ تھا علاقہ کشمیر میں، ہزاروں مسلمان اس میں شریک تھے، اور مختلف لوگ وہاں تقاریر کر رہے تھے مسلمانوں کے حقوق کے لیے، اسلامی حقوق کے لیے۔ تو ایک وہاں کوئی نوجوان گھومنے کے لیے آیا تھا، وہ نوجوان کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نوجوان نے جو ہے جس کا نام عبد القدیر خان تھا، بہت جذباتی تقریر کی، اور اس نے یہ کہا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے، ہم اسلام کے متعلق کسی بھی کمی اور زیادتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنے میں اذان کا وقت ہوا۔ جب اذان کا وقت ہوا تو ایک آدمی اذان کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے اذان دینی شروع کی۔ اللہ اکبر کہا۔ اس وقت جو وہاں کرنل تھا جو فوجی کھڑے تھے اس نے اشارہ کیا کہ تم اس پر گولی چلا دو اور اس کو مار دو۔ اس فوجی نے جو ہے 2 گولیاں اس کے سینے میں داغی، اور کھڑے ہوئے مسلمان جو اذان دے رہا تھا اللہ اکبر کہا اور اس کو شہید کر دیا۔ ابھی اس کا جملہ پورا نہیں ہوا کہ دوسرا مسلمان کھڑا ہوا، اس نے اذان دینی شروع کی۔ اذان کے اندر کل 15 جملے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے ہندوستان کی تاریخ میں کہ 22 نوجوان کھڑے ہوتے رہے اور اذان کو بیچ میں ختم نہیں ہونے دیا۔ اذان مکمل ہونے تک 22 مسلمان شہید ہوئے، جس میں سب سے کم عمر بچہ 19 سال کا تھا، اور جو سب سے زیادہ عمر والا تھا وہ 60 سال۔ لیکن اذان کی اہمیت کو جانتے تھے کہ اذان کو ہم بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے، اور اللہ کے نام کی ہم جو ہے آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اذان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ لہذا یہ تاریخ کا واقعہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ 22 مسلمان شہید ہو گئے لیکن اذان مکمل ہو کر رہی۔ سارے دشمنان اسلام نے دیکھا کہ اذان خط بیچ میں نہیں رکی، اذان مکمل۔ اذان کی تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں، مختصر بات یہ ہے خواتین کے تعلق سے خصوصاً جب اذان ہو تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں کام کاج جو کر رہی ہیں اس کو چھوڑے اور اذان کے جواب دیں اور خاموش بیٹھے۔ ایک بڑا دردناک واقعہ لکھا ہے ہندوستان کا کسی علاقے کا کہ وہاں پر ایک جماعت گئی اور محلے کے کچھ لوگ آئے اور ان جماعت والوں سے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیں، کچھ پریشانی ہے۔ وہ لوگ چلے گئے تو جا کر انہوں نے دیکھا تو ان کی روح کانپ گئی کہ ایک عورت لیٹی ہوئی میت ہے اور اس کے جسم کو کن کھجوروں نے ڈھک رکھا ہے۔ کن کھجور ہم بولتے ہیں ایک لمبا سا کیڑا آتا ہے جس کے بہت سارے پیر ہوتے ہیں، سر سے پیر تک۔ وہ بہت کم ہوتا ہے، کہیں کہیں 1-2 نکل جائیں گے، 10 نکل جائیں گے، اور بڑے بڑے انہوں نے لکھا ہے تاریخ میں کہ ہم نے اتنے بڑے کان کھجورے نہیں دیکھے۔ پوری عورت کو ڈھانپ رکھا ہے اور کہا کہ یہ ہمارے یہاں خاتون ہے، اس کا انتقال ہوا اور کان کھجوروں نے اس کو جو ہے ڈھانپ لیا ہے، آپ ایسا کریں کچھ دعا کریں، ہم اس لیے آپ کو لے کر آئے ہیں۔ لیکن ہم تو ڈر گئے اور ڈرنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ گئے اور استغفار کرنے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے اللہ اس میت سے یہ عذاب ہٹا دے، یہ کیسا عذاب ہے۔ اس کے بعد جب کچھ دیر انہوں نے کچھ پڑھا، کچھ قرآن کی تلاوت کی اور دعائیں کی تو وہ کھجورے اس میت سے ہٹ گئے اور ایک کونے میں چلے گئے۔
تو انہوں نے جلدی سے اس عورت کو اٹھایا اور عورت کو اٹھا کر نہلایا کفنایا اور جلدی سے لے جا کر دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد شام میں ان لوگوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس عورت کے تعلق سے اس کے گھر والوں سے تعزیت بھی کریں اور معلوم بھی کریں۔ تو وہ اس کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ یہ عورت کون سا برا عمل ایسا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی برا عمل تو نہیں تھا، نماز تو نہیں پڑھتی تھی، لیکن ایک عمل اس نے بہت برا کیا تھا۔ وہ عمل یہ تھا کہ ایک دن اذان ہو رہی تھی اور ٹی وی پر ایک فلم آ رہی تھی۔ اس زمانے میں ریکارڈنگ وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، جب فلم آتی تھی اس کے وقت پر آتی۔ تو اس وقت جب اذان شروع ہوئی تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا اذان ہو رہی ہے، اس کو بند کر دو یا اس کی آواز کو روک دو۔ تو اس کی بیٹی نے کہا جس کا انتقال ہوا کہ اماں اذان تو روز ہوتی ہے، فلم ایک بار آئے گی، بار بار نہیں آئے گی، لہذا آج مجھے آپ مت روکیں، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور اس وقت اس نے اس کی آواز کو اور بڑھا دیا، اس نے اس پوری فلم کو دیکھا اور اذان کو اس نے سنا نہیں، اذان کو نظر انداز کر دیا۔ تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں اسی دن سے ڈر لگنے لگا تھا کہ اس بات پر شاید اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر لیں گے۔ تو ہمیں یہ یقین ہے کہ اس اذان کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اذان بہت ہی محترم بالشان عمل ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر شخص اذان کو سیکھے، اذان دے، مسجد میں دے، اگر آواز اچھی ہے تو مسجد میں آئے، مسجد میں اذان دے، آواز اچھی نہیں ہے تو گھر میں بھی اذان دے، لیکن اس کے آداب کے ساتھ اذان ہونی چاہیے۔ ہم تو ہندوستانی ہیں، جیسا ظہر میں دیتے ہیں ایسے ہی عصر میں، ایسے ہی مغرب میں، ایسا ہی عشاء میں، دوسری جگہ پر ایسا نہیں۔ عرب میں آپ جائیے، ظہر کی اذان کا الگ ترتیب ہوتی ہے، عصر کی اذان کی الگ ہوتی ہے، مغرب کی اذان کی ٹون الگ ہوتی ہے، عشاء کی الگ ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔